نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے سورہ نساء کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ مکمل کی جس کے 40 رکوع تھے اور 286 آیات تھی۔ پھر ہم نے سورہ آل عمران کمپلیٹ کی جس کے 20 رکوع تھے اور 200 آیات تھی۔ یہ اللہ پاک کی توفیقات سے ممکن ہوا۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ النساء شروع کر رہے ہیں۔ اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کو نساء اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جمع ہے نساء، امراتن جو ہے وہ واحد ہوتی ہے، لیکن جب جمع کا استعمال کیا جائے تو پھر نساء کہلاتا ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ میں تو کہوں گی کہ آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، اور میں بھی تو کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لیے، ہمارے حقوق کے لیے مکمل سورہ جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، اور پتہ نہیں کون سی خواتین ہیں جو اپنے حقوق کے مطالبے پر کہاں جا کر کرتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں آپ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ تو میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ کون سی صورتیں ہیں اب آپ لکھ لیجئے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس میں فرض علوم ہے، اور فرض علوم جو ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے، اس لیے فرض علوم کہا جاتا ہے، اور فرض کا ترک کبیرہ گناہ ہے، تو لہٰذا کبیرہ گناہ سے بچیے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور کو سیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی
تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے، اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے، جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا ہے اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ میراث کے مثال میں مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے نسب، رضاعت اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء میں بہت سے اور بھی مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں حکم ہوا تھا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ سے ہی یا ایھا الناس، یہاں پہ دیکھیے کہ عام خطاب ہے، یہ نہیں کیا کہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا ہو، یا ایھا الناس، جو مسلمان ہیں وہ بھی، جو نان مسلم ہیں وہ بھی، اور جو اسلام کے بعد یعنی کہ اسلام لا کر داخل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، تو یہ قائم قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ جب خطاب فرمایا الناس سے، عام لوگوں سے عام خطاب فرمایا، تو پھر کیا ارشاد فرما دیا؟ اتقوا اللہ، اتقوا فرما دیا کہ ڈرو تم سب۔ اب کس سے ڈرو؟ اللہ ربکم الذی، رب کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا کیا کہ رب وہ ہوتا ہے جسے تجھے پیدا کیا ہے اور وہ تجھے پال رہا ہے، تمہارے لیے اس نے ہر یعنی کہ پوری کائنات کو مسخر کیا ہے۔ اور الذی خلقکم، اپنا تعارف بھی فرمایا کہ وہ رب، پوچھو کہ رب کون ہے، کس سے ڈرنا ہے؟ وہ رب خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کیا ہے من نفس واحدۃ، پیدا کیسے کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ پاک نے خود دیا کہ اس پیدا کیا گیا ہے ایک نفس واحد سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ رخسانہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کی میسج نہیں سن سکتی۔ رخسانہ جی یہ شو بھی نہیں ہو رہی مجھے، تو ان کے میسج مجھے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رخسانہ چودھری ہیں میری یہاں پہ مسئلہ، سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ مجھے آ رہی ہے، ٹھیک ہے رخسانہ، ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے لوگوں ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چونکہ یہاں پر حکم دیا ہے، آگے احکامات آ رہے ہیں، یہ سورہ مبارکہ یہ ہے کہ اس میں تمام احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، تو سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ اللہ سے ڈرو، کس سے؟ وہ جو رب ہے۔ رب کون سا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پیدا کیسے کیا ہے؟ من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، پہلے پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے، نفس واحد سے، وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو پیدا فرمایا، پھر ان کے بعد فرمایا کہ ان کے اسی سے پیدا کیا اور پھر ان کا جوڑا، یعنی کہ ان کی بیوی محترمہ جو ہے حضرت کیا نام ہے ان کا، حوا علیہ السلام، جی حوا علیہ السلام، تو منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ اللہ پاک کی ذات نے یہ دیکھیں کتنی بڑی قدرت ہے کہ آپ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوئے، اس سے پہلے کوئی انسان کا وجود ہی نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ربوبیت کی اتنی بڑی شان جو ہے وہ ہمارے سامنے کی ہے کہ آپ اس سے دیکھیں کہ ایک انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں چونکہ رب ہوں، میں جو چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں، میں نے چونکہ پیدا کیا، خالقکم، تم کو پیدا کیا ہے، اس سے ایک نفس واحد سے پیدا کیا، پھر اس نفس واحد سے میں نے ان کا جوڑا بنا دیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، پھر ان دونوں کو ملا کر پھر میں نے کیا کیا؟
بہت سے اور جوڑے بنا دیے. اب تا قائم قیامت تک جتنی بھی انسانیت دنیا میں آئے گی، جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی، تو کیا ہوگا، وہ سارے ایک نفس واحد کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شروع میں ہی اس کا یعنی کہ ذکر کر کے بتا دیا کہ اے لوگوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے. تو اب جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے شروع میں ہی اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں بتائے جا رہے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اے لوگوں تم اپنے آپ کی مخالفت سے ڈرو. ڈرو کس لیے؟ مخالفت نہیں کرنی، جو میں احکامات بتا رہا ہوں ان کے ساتھ چلنا ہے. تو یہاں پہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیہ مبارکہ جو تھی خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے. اس میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے پیدا فرمایا گیا ہے، جس میں تمام انسان شامل ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، یا اور نزول قرآن کے وقت سے موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں. پھر حکم اتقوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں لفظ رب کا اختیار کیا گیا ہے کہ رب نے صرف تجھے پالا نہیں ہے، پال کے پیدا کر کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا ہے، تجھے پالنے کے، تمہیں زندہ رکھنے کے تمام وہ اسباب مہیا کیے ہیں، اور وہ مسلسل تمہاری نگرانی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا فرمایا. پھر فرمایا کہ اتقوا، اس میں یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شان ربوبیت کے مظاہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اس کی مخالفت، اس کی سرکشی، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں. حکمت اور رحمت سے تم سب کو پیدا کیا. پھر پیدا کرنے اور وجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. یعنی کہ اس صورت میں یہ یعنی کہ آنے والے اس تمہید میں ایک طرف تو نبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا ہے کہ جتنے میں حقوق بیان کر رہا ہوں اس کی مخالفت سے باز رہنا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے افراد جو ہیں ان کو ایک، چلے میں کرتی ہوں.